الحمد لله وكفى والسلام على المرسلين معزز الأساتذة الكرام اور طلباء اعزام، اللہ تعالیٰ کا بےحد فضل ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اپنی تمام مخلوق میں ایک بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جتنی ساری مخلوقات ہیں اس میں سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ انسانوں کا ہے، بنو آدم کا ہے۔ جسم کے اعتبار سے بہت سی مخلوق ایسی ہے جو ہم سے بڑی ہے، طاقت کے اعتبار سے بہت سی مخلوق ایسی ہیں جن کے پاس طاقت ہم سے زیادہ ہے، لیکن عقل سلیم اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اور ساری دنیا کی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کو، ساری مخلوق کو انسان کے فائدے کے واسطے بنایا ہے۔ سورج ہمارے لیے کام کر رہا ہے، چاند ہمارے لیے کام کر رہا ہے، اور آسمان ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ دریا بہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہہ رہے ہیں، اور جتنے درخت زمین پر اگ رہے ہیں وہ انسانوں کے واسطے ہیں کہ سب انسان کو فائدہ پہنچاوے۔ اور انسان کو یہ مقصد دیا کہ وہ اپنی زندگی کو وصول کر کے اپنے حق میں بھی نافع بنے، خود فائدہ اٹھاوے اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے، اور دوسروں کے حق میں بھی وہ مفید بنے۔ جیسے ابھی جو بچی نے حدیث پڑھی، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاوے۔ اور یہ جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے حق میں مفید بنے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاوے۔ آدمی اس لیے پڑھے کہ خود فائدہ اٹھاوے، اور پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاوے، اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچاوے، اپنی قوم کو، اپنی سماج کو فائدہ پہنچاوے، اور پھر درجہ بدرجہ جو ہے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچاوے۔ اس لیے انسانوں میں ایسے لوگ ہوئے دنیا میں کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا، خود فائدہ اٹھایا اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ آدمی کی جیسی نیت ہوگی اس نیت کے حساب سے اس کا قدم آگے بڑھے گا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تعلیم سے ہم اچھی نیت بنائیں۔ انما لکل امرئ ما نوی، آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا۔ اگر نیت صاف ستھری ہے، اچھی ہے، تو اس کا اچھا ہی ہوگا، ہر قدم خیر کی طرف، اچھائی کی طرف بڑھے گا۔ اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر جیسی نیت ہے ویسا ہی حساب ہوگا۔ اس لیے بہت سے بچوں کو دیکھا پڑھنے میں کمزور تھے، لیکن اچھی نیت سے پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، تو وہ آگے جا کر بہت آگے نکل گئے۔ بہت کمزور تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، کلاس میں اگر استاد ان کو کھڑے کر کے پڑھاوے، کوئی سبق پڑھاوے تو نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن اچھی نیت سے چلتے رہے، اپنی محنت کرتے رہے، تو محنت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو پھل دے دیا اور بہت آگے نکل گئے۔ بہت سے لڑکے وہ تھے اتنے ذہین تھے، 2-4 دن غیر حاضر رہ گئے تب بھی آگے جو پیچھے جو لیسن ہو گئے ہیں وہ ان کو یاد ہوتے تھے، لیکن پڑھائی میں کوئی وجہ ہو گئی، ان کی نیت اچھی نہیں رہی، تو آگے جا کر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایسی بہت سی مثالیں ملے گی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ زبان کی تعلیم ہے یا کوئی فن کی تعلیم ہے یا کسی بھی سبجیکٹ سے متعلق جو علم لے رہے ہیں، اس میں ہماری نیت یہ ہو کہ سب سے پہلے ہم فائدہ اٹھائیں گے اس سے، اور پھر ہم اس علم کے ذریعے سے فائدہ پہنچائیں گے، اپنے گھر میں بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنی بستی میں بھی، اپنے ملک میں بھی، اور پوری دنیا کو فائدہ پہنچائیں گے۔
اس نیت سے علم لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ادب سے ملتا ہے، علم جو ہے وہ ادب والوں کو ملتا ہے، با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب۔ جس نے ادب نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ ہاں، انسانی برادری کی بنیادی ادب سے شروع ہوتی ہے۔ ایک تو حیوان ہے، جانور ہے، کہیں بھی کھڑا ہو جاوے، کہیں بھی بیٹھ جاوے، گائے بھینس بکری مرغا ہے کہ کہیں بھی کھڑا ہو جائے گا، اور راستے میں گلی میں محلے میں کہیں بھی بیٹھ جائے، اس کا کوئی ٹھکانہ متعین نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ اس کے کھڑے رہنے کی بھی جگہ ہے کہ وہ کہاں کھڑا رہے گا، اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہاں بیٹھے گا وہ، اس کی لیٹنے کی بھی جگہ کہاں لیٹے گا وہ، کیا بولے گا وہ، اس کے بولنے کے موقع ہوتے ہیں، کس وقت بولے گا، کتنا بولے گا، کیسا بولے گا۔ ماں باپ کے سامنے ہے تو کیسے بولے گا، اپنے سے بڑوں کے سامنے ہے تو کیا بولے گا، اپنے استاد کے سامنے ہے، ٹیچر کے سامنے جس سے علم لے رہا ہے، ان کے سامنے آدمی کیسے بات کرے گا، اپنے چھوٹوں سے بات کرے گا تو کیسے بات کرے گا۔ یہ آداب زندگی ہے، اور یہی بنیادی تعلیم ہے انسانوں کی۔ ایک آدمی میتھ جانتا ہے، سائنس جانتا ہے اور زبانیں جانتا ہے، بہت اچھا بولنا جانتا ہے، لیکن جہاں ادب سے بات کرنا ہے وہاں ادب سے بات کرنا نہیں جانتا، یہ جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا۔ جو ماں باپ کے سامنے تمیز سے بات کرنا نہیں جانتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جو اپنے استادوں کو عزت کرنا نہیں جانتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، چاہے وہ لکھنا جانتا ہے اور ریڈنگ کرنا جانتا ہے، لیکن جس کو استاد سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ پڑھا لکھا نہیں شمار ہوگا، چاہے وہ ڈھانچے میں انسان نظر آ رہا ہے لیکن یہ صفت جو ہے وہ انسانوں کی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ادب کے ساتھ رہے۔ جیسے اس وقت بیٹھے ہیں سب، کتنا اچھا منظر ہے کہ سب ادب سے بیٹھے ہیں، تمیز سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں۔ یہی تعلیم ہے پوری زندگی کی۔ جس طرح یہاں ہم لوگوں کے سامنے ہیں، ایسے جب کوئی نہ ہو تب بھی ہمارا یہی حال ہو کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا چلنا پھرنا وہ ادب کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ ہو۔ اسی کی تعلیم کی یہ تعلیم گاہ ہے، اسکول جو ہے وہ اسی کی تعلیم کی جگہ ہے۔ اصل بنیادی تعلیم تو یہی ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کو KG میں اور نیچے جو ہے یہی سکھاتے ہیں، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے اور کیسے چلنا ہے۔ صاف ستھرے یہ یونیفارم کیوں پہناتے ہیں کہ صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننے کی عادت ہو جائے، صاف ستھرے کپڑے پہننے کی عادت ہو جائے، اس لیے اس کی نگرانی ہوتی ہے کہ بھائی یونیفارم پہنا ہے نہیں پہنا ہے، بال ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو وہ اتنا نہیں کہ بھائی اسکول میں آئے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے تو بال ٹھیک ہے، اب اسکول سے چلے جائیں گے تو دن بھر یعنی بغیر ٹھیک کیے پھریں گے، بلکہ جو انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی ذات سے ٹھیک ٹھاک رہنا، اپنی ذات سے ٹھیک رہنا، صاف ستھرا رہنا، با ادب رہنا، اس کی یہ پریکٹیکل ہے، اس کی عملی تعلیم ہے یہاں کہ روزانہ صاف ستھرا ہو کر گھر سے آوے، یونیفارم صاف ستھرا پہن کر آوے۔ تو یہ کوئی آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، بلکہ یہ ہماری ضرورت زندگی ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے بچپن سے ہی اس کی عادت ہو جائے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، پاک رہیں، با ادب رہیں، ہر ایک کی عزت کرنے والے بنیں۔ یہ خوبی کی چیز ہے کہ ہر ایک کی عزت کریں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، چاہے ہمارا اسٹوڈنٹس دوست ہے، طالب علم دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ بھی تمیز سے بات کریں گے۔ آدمی کو جو چیزیں آدمی کے اندر ہوتی ہیں وہ اس کی زبان سے باہر نکلتی ہیں۔ اگر اندر گالیاں بھری ہوئی ہیں تو آدمی گالیاں دے گا، اندر بدتمیزی ہے تو بدتمیزی کرے گا، اور اندر دعائیں ہیں تو آدمی دعائیں دے گا سب کو، اندر تمیز ہے تو آدمی تمیز سے بات کرے گا، تمیز سے رہے گا۔ تو اصل جو اندر ہوتا ہے باہر آتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ پورے انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ ایک مضغہ ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جاوے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، کہ سن لو وہ دل ہے، دل جو آدمی کے اندر ہے. تو اس دل میں اگر ادب ہے، اس دل کے اندر اگر تمیز ہے، اور اس دل کے اندر اگر اچھی صفتیں اندر گئی ہے تو پھر پورا جسم جو ہے صحیح استعمال ہوگا. اس لیے اس کی کوشش کرنی ہے کہ ادب کے ساتھ رہیں، تمیز کے ساتھ رہیں. راستے میں آپ گھر سے نکل کر آتے ہیں تو راستے میں جتنے لوگ آپ تو دیکھتے ہیں، کوئی اسی حساب سے دیکھیں. اقبال اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، اقبال ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کا آنا لوگوں کے لیے جو ہے اس بات کا ثبوت ہو جاوے کہ بھئی اسکول کے اسٹوڈنٹس جو ہے اچھے ہیں. دو چیزیں ہوگی، یا تو اچھے ہیں یا برے ہیں. لوگ آپ کے گزرنے سے کہیں گے بہت اچھے لڑکے ہیں، یا آپ کے گزرنے سے کہیں گے کہ یار جب بھی آتے ہیں ہم کو ذرا چوکنا ہو جانا پڑتا ہے. تو اس لیے وہاں سے گھر سے چلے ہیں، وہیں سے تمیز سے، ادب سے جو ذمہ داریاں آپ کے ذمے کی گئی ہیں اسکول کی طرف سے، اس کو پورا کرتے ہوئے پہنچنے کی کوشش ہو. یہاں آنے کے بعد جو ہے یہ گراؤنڈ ہو یا کلاس روم ہے یا جو کچھ بھی ہے یہاں، یہ جو پراپرٹیز ہیں، پراپرٹیز عموماً اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ مشترکہ سرمایہ ہے. بعض چیزیں حکومت کا سرمایہ ہے، اور حکومت کا بھی جو سرمایہ ہے وہ مشترک سرمایہ ہے، ہم سب کا ہے، سب کا ہے، سارے لوگوں کا ہے. جتنے لوگ ہم سے پہلے پڑھ کر گئے یہاں ان کا بھی تھا، ابھی اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ہے، آگے جتنے لوگ آئیں گے ان سب کا ہے. تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہماری طرف سے اس سرمایہ کو کچھ نقصان نہ پہنچے، بلکہ اس سرمایہ کو کچھ فائدہ پہنچے. کہ اتنے سال یہاں رہیں گے، یہاں فری تعلیم کا نظام ہے کہ فیس نہیں لی جاتی. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس زمانے میں پرائیویٹ اسکولوں میں لاکھوں میں فیس ہو رہی ہے. سالانہ فیس لاکھوں میں بنتی ہے، مہینے کے 20,000، کہیں 15,000، کہیں 25,000، اور اس بڑی اسکولیں 50,000 روپے مہینے کی فیس دے کر جو ہے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور کوچنگ کی اور اس کے ہزاروں لاکھوں روپے میں تعلیم ہو گئی. ایسے زمانے میں فری تعلیم مل رہی ہے تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ تعلیم ہم کو فری میں مل رہی ہے، اور ادارے کو، سنستھا کو فائدہ پہنچانا چاہیے. سنستھا کو کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ پہنچانا چاہیے. اور کم از کم اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا. یہاں کے گراؤنڈ کو، کلاس روم کو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ٹوائلٹ بلاک ہے، وضو خانہ ہے، دیگر جتنی چیزیں ہیں، تو اس کی کوئی چیز جو ہے اس کو ہماری وجہ سے کوئی حرج وہاں نہ ہو، ہم سے کوئی نقصان نہ ہو. اگر بھولے سے اگر ہم سے کوئی نقصان ہوا تو ہم بھرپائی کریں اس کی. 25 روپے کا ہم سے نقصان ہو گیا تو ہم استاد سے، ٹیچر سے بات کر لیں کہ بھائی مجھ سے بھول سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کوئی چیز ہو گئی، یہ میری طرف سے اتنے پیسے تاکہ اس کا ریپیئرنگ ہو جاؤ. یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ. وقف کی چیزوں کے استعمال کے مسائل لکھے علماء نے کہ جو چیزیں مشترک استعمال کی ہوتی ہیں اس کو کیسے استعمال کیا جاوے، کتنا استعمال کیا جاوے، اس کے لائن کے اصول آداب ہیں. اس کے اصول آداب ہیں کہ وہ جو چیزیں مشترک ہے اس کو کیسے استعمال کریں. اگر وہ 1 منٹ استعمال کی چیزیں تو 1 منٹ سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. 1 منٹ میں اگر استعمال پورا ہوتا ہے تو اس کو 1 منٹ کے بعد چھوڑ دینا چاہیے. وہ دوسروں کا حق ہے اس میں، اور اس کی حفاظت یہ ہمارے ذمے ہے. تو اس لیے بچیوں سے ہماری گزارش ہے کہ اس کی پوری کوشش کریں کہ ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ یہاں رہیں، اپنی تعلیم میں جی لگاویں، اور پراپرٹیز جتنی بھی ہیں، جتنا سرمایہ ہے اس کی حفاظت کریں، بلکہ فائدہ پہنچاویں. جن بچوں کو حیثیت دی ہے اللہ نے، کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو فائدہ پہنچانے کی سوچیں. بہت سی جگہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی اس طرح کے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو بچے اچھے ہوتے ہیں گروپ بناتے ہیں، اور وہ اپنے جو پیسہ ہوتا ہے پاکٹ خرچ کا، اس میں سے پیسہ بچا کر ادارے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور بچپن سے ہی ایسے رفاہی کام شروع کرتے وہ بچپن سے ہی، پھر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ابھی اسٹوڈنٹس لائف میں ہی اتنے آگے نکل جاتے ہیں. کچھ لڑکے میرے علم میں ہیں ہمارے اسی گجرات کے صوبے کے، کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹس لائف سے ہی اسی طرح کے کام شروع کیے. کالج میں پہنچے تو وہاں جا کر بڑے بڑے کام انہوں نے کیے. اور ابھی یہ کووڈ میں 2020 میں جب کووڈ کا وہ چلا تھا
تو اس میں ان اسٹوڈنٹس نے بہت بڑی خدمتیں کی، بہت بڑی بڑی، اور ان کو انعام ملے حکومت کی طرف سے. ابھی تو کالج میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے نیچے سے یہ کام شروع کیے، یہاں تک کہ آگے جا کر ابھی وہ اسٹوڈنٹس ہی تھے اس وقت، اور انہوں نے بڑے رفاہی کام کیے جس پر انہوں نے حکومت کی طرف سے انعام لیا. اور اصل تو چیز ہے کہ سارے کام اس لیے ہم کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. وہ خوش ہو جائے گا تو وہی سب سے بڑا انعام ہے. تو اس لیے اس کی کوشش کریں کہ املاک کو، پراپرٹیز کو کوئی نقصان ہماری طرف سے نہ پہنچے، بلکہ ہم فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اور ایک بات کہ مقصد ہمارا یہاں تعلیم ہے، تو تعلیم میں جی لگانا چاہیے. یہ اچھے انسان کی علامت ہے کہ جو بھی کام کرے جی لگا کر کرے. اچھے آدمی کی، اچھے انسان کی علامت ہے کہ وہ اچھا ہی کام کرے گا، اور جو بھی اچھا کام کرے گا وہ جی لگا کر کرے گا، پوری توجہ سے کرے گا، پوری محنت سے کرے گا. یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی حاضری پوری نہیں دے رہا، اسکول میں دیر سے آ رہا ہے، تو یہ اچھا اسٹوڈنٹس ہونے کی علامت نہیں ہے. پابندی سے آنا چاہیے. ایک وقت طے ہو چکا ہے، ضروریات کے لیے اتنا سارا وقت ملتا ہے، پوری رات ہوتی ہے آرام کرنے کے لیے، دوسرے جتنے ہماری ضروریات ہیں اس سے فارغ ہونے کے لیے. رات شروع ہو جاتی ہے غروب سے، ایک نماز رہ جاتی ہے عشاء کی خالی جو پڑھنی ہے رات میں، اور پھر اس کے بعد سے پوری رات ہے. تو رات بھر آرام کر لیں. ویسے لڑکوں کو آرام کا زیادہ تقاضا رہتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، تو رات میں جلدی سو جاؤ. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کریں، یعنی مجلسیں نہ لگاویں، یا اور بھی کوئی ایسی مجلس جس میں آدمی فزیکلی تو آمنے سامنے نہیں ہے لیکن کانفرنس سے یا موبائل سے یا اور کسی ذریعے سے کسی سے بات کر رہا یا اور چیزوں میں مشغول ہو گیا، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہی عمر ہے. جتنے دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں، ان ملکوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسٹوڈنٹس اپنی اسی عمر میں محنت کر کے انہوں نے ترقی کی، تو ان کی اس ترقی سے ان ملکوں نے ترقی کی ہے. دنیا میں اس وقت جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، تو وہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھتے 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 انہوں نے کام کیے. کوئی سائنٹسٹ بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کسی نے اور کسی فیلڈ میں کام کیا، کسی نے کسی فیلڈ میں کام کیا، اور جو کارنامے کیے انہوں نے، تو وہ اسی عمر میں سیکھنا شروع کیا تھا. اسی عمر میں شروع کیا، انہوں نے اس پر توجہ دی. دنیا جو ہے وہ دار الاسباب کہلاتی ہے. ہم محنت کے ساتھ وابستہ ہے اس کا نظام. جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا، جو بھی محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. مفت میں کچھ نہیں ملا کرتا. تو اس لیے اپنی رات کو برباد نہ کریں، رات میں جلدی آرام کر لیں. چاہے گھر میں دیر سے سوتے ہوں، ہم جلدی سو جائیں. اگر آپ دن بھر محنت کر رہے ہیں، دن بھر آپ نے کام کیا ہے، پڑھائی کی ہے، تو رات کو اپنے آپ جلدی نیند آ جائے گی. اور دن میں آپ نے کام نہیں کیا ہے، صبح سو گئے تھے، دوپہر میں سو گئے تھے، تو پھر رات میں نیند نہیں آئے گی. دن بھر اپنے کام میں لگے، صبح جلدی اسکول کا ٹائم ہے تو جلدی اسکول آ جاؤ، یا دوپہر میں اسکول ہے تو جلدی سے آ کر شام تک اپنی محنت کریں، اور رات کو جو ہے جلدی آرام کر لیں، سو جاؤ. اور پڑھائی کرنے کا اچھا وقت صبح کا ہے. بہت سے لڑکے اس بہانے جاگتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن عموماً چونکہ دن بھر کا تھکا ہوا آدمی ہوتا ہے تو زیادہ طبیعت پڑھنے میں نہیں چلتی ہے رات دیر تک. صبح جلدی اٹھ جاویں تو فجر کی نماز بھی جماعت سے ہوگی، اور صبح کا وقت اچھا وقت ہوتا ہے. رات بھر دماغ آرام کر لیا ہے، جسم نے بھی آرام کیا ہے. صبح جلدی اٹھ کر پڑھائی کریں اپنی، اور پھر اسکول آنے کی تیاری کریں. اگر دوپہر کی اسکول ہے تو آپ کے پاس اور اچھا خاصا وقت ہے، صبح سے لے کر 10 بجے تک، 11 بجے تک کا وقت ہے. تو اس میں جو اسکول میں جو پڑھا ہے اس کا ہوم ورک جو ہے وہ کریں. خالی یہ ہے کہ اسکول میں آ کر کتاب پکڑی تھی، قلم پکڑی تھی، اب دوبارہ دوسرے دن اسکول میں آ کر، تو وہ طالب علم آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ طالب علم آگے نہیں بڑھ سکتا. جو پڑھنا ہے اس کو آگے سے دیکھنا پڑتا ہے. آج جو لیسن پڑھنا ہے اسکول میں، اس لیسن کو اگر کسی طالب علم نے ایک مرتبہ بھی کم از کم گھر پر دیکھا ہے اور آ کر اسکول میں آ کر پڑھے گا تو اس کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا.
اور پھر جو سمجھنے میں کمی رہ گئی ہے تو گھر جا کر دوبارہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس سمجھنے کی کمی کی تلافی ہو جائے گی، وہ فٹ ہو جائے گا۔ اب اس کو زیادہ کوچنگ ٹیوشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ایک بار پہلے سے دیکھا تھا، اسکول میں آ کر اچھی طرح سے استاد سے، ٹیچر سے اس کو سمجھ لیا ہے، اور گھر جا کر دوبارہ ایک دو مرتبہ اس کو دیکھ لیا ہے، تو یہ اچھی طرح سے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ بتاتے ہیں جو ماہرین ہیں، پڑھنے پڑھانے کے جو ماہرین ہیں، وہ یہ سمجھاتے ہیں جو آپ کو پڑھنا ہے اس کو پہلے دیکھ لیں، پھر کلاس میں اس کو اچھی طرح سے استاد کے سامنے سمجھ لیں، اور اب اس کو دوبارہ ایک دو مرتبہ گھر جا کر دیکھ لیں تو فٹ ہو جائے گا۔ ایگزام کے وقت آپ کو زیادہ ادھر ادھر جھانکنا نہیں پڑے گا۔ ایگزام میں پھر ہوتا ہے نا، آدمی نے محنت کی نہیں ہے اور آدمی دوستوں کے بھروسے گیا ہے، وہاں روم میں جو ہے پابندیاں ہیں، اب آدمی یہاں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، کیا کرے گا وہ؟ کیونکہ دماغ تو خالی ہے، پڑھا تو ہے نہیں کچھ۔ اب پھر آدمی چوری کرنے کی سوچے گا کہ کاپلی لے جائے گا، چوری کرے گا، کسی کو پوچھے گا، تو جس کی نیت اسٹوڈنٹس لائف سے ہی چوری کرنے کی ہے، وہ پڑھائی کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس لیے محنت کا موقع ہے، ابھی شروع سال ہے، آپ کے پاس پورا سال ہے، سال بھر ایسی محنت کریں کہ ایگزام میں اگر آپ کو کسی جنگل میں اکیلا بٹھا دیا جاوے تو آپ کو کوئی حرج نہیں، جو پڑھا ہے وہی لکھنا ہے، اور نہیں پڑھا ہے تو پھر 50 آدمیوں کے بیچ میں بھی آپ کو حرج ہوگا کہ کیا لکھیں گے اس میں۔ بلکہ بہت سی مرتبہ تو کاپلی نقل کرنا بھی نہیں آتا ہے، کہ اتنی بھی استعداد نہیں بنی کہ آدمی نقل کر دے اس کو، لیکن ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنی محنت کے بل بوتے پر کھڑا ہونا ہے، وہی اصل آدمی ہے جو اپنی محنت کے بل بوتے پر کھڑا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس موقع ہے کہ پوری محنت کر کے پوری توجہ دیں اس پر۔ اس وقت آپ کے ذہن میں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میتھس کا سبجیکٹ چل رہا ہے تو اس وقت پورا دماغ سب اسی میں ہو۔ انگریزی کا چل رہا ہے تو اس وقت آپ کا دماغ میتھس میں نہ ہو بلکہ اسی میں ہو۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ استاد انگریزی پڑھا رہے ہیں اور آپ اگلے پیریڈ جو ہے وہ میتھس کا اس کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ جس وقت جو پیریڈ چل رہا ہے اسی میں ایسے مشغول ہیں کہ اسی کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور اپنے بل بوتے پر کھڑا ہونا ہے، کسی کے بل بوتے پر نہیں۔ اور وہ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ الناس معادن، کہ لوگ جو ہے نا، لوگ وہ کھان کی طرح ہیں۔ کھان ہوتے ہیں سونے چاندی کی، لوہے کی، تانبے پیتل کی کھانے ہوتی ہیں زمین میں، تو ایسے ہر آدمی کھان کی طرح ہے، لیکن وہ کھان پر محنت کر کے اندر سے نکالا جاوے تو نکلے گا، لیکن محنت نہ کرے تو اس وقت بھی زمین میں بہت ساری ایسی کھان ہیں جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں، اور وہاں کتنا سارا سونا ہے، کتنا تانبا ہے، کتنا پیتل ہے، کتنا پیٹرول ہے اندر، لیکن اب جہاں جہاں اس کی تلاش کی گئی اور محنت کی گئی تو اندر سے کتنا ٹن پیٹرول نکل گیا اور کتنا ٹن اندر سے سونا نکلا ہے۔ ایسے ہم سب کے اندر صلاحیتیں ہیں، اب تو اپنی اس صلاحیت کو تعلیم پر لگانا، پڑھائی پر محنت کریں، ہاں اچھی طرح محنت کریں اور پابندی کریں، ایک دن کی بھی غیر حاضری نہ ہو، ایک دن تو کیا 1 منٹ کی نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت آپ نے اپنے آپ کو اسی تعلیم کے لیے فارغ کر رکھا ہے۔ آپ کے ذمہ گھر کا کوئی کام اس وقت نہیں ہوتا ہے، عموماً بچوں کو ماں باپ جو ہیں اسکول کے وقت میں کوئی کام نہیں بتاتے، یہی کہتے کبھی اس کو اسکول جانا ہے، اور نہ آپ کے ذمہ اور کوئی مستقل دوسرا مشغلہ ہے کہ جس میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے ملکوں میں بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جہاں کے بچوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کے گھر کی گزران جو ہے وہ بچے محنت مزدوری کر کے گھر میں کچھ لے جا کر دیتے ہیں، تب جا کے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ کھیتی باڑی والے ہیں تو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیت میں کام کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ نے آپ کو دور رکھا ہے کہ ابھی آپ کے ذمہ کوئی جوابداری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام پڑھنا ہے۔ تو اپنے دل دماغ سے پورے طور پر پڑھنے کے لیے تیار رہیں، ہاں دوسری کوئی فکر اس وقت نہ ہو، کھیل کود کی بھی فکر اس وقت میں نہ ہو، بلکہ اس وقت صرف پڑھائی کی فکر ہو، اچھی طرح سے جی لگا کر پڑھے اور اس نیت سے پڑھائی کرے، جیسے میں نے شروع میں عرض کہ ہم اپنے حق میں فائدہ مند بنیں، کہ
کہ ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچ، اور اپنا فائدہ کیا ہے کہ آدمی اس تعلیم کے راستے سے تعلیم یافتہ بن جاوے، پڑھا لکھا ہو جاوے۔ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے تو سمجھ بوجھ ہے اس کے اندر، وہ کوئی بات کو سمجھے گا، نفع کی بات کو، نقصان کی بات کو، صحیح بات کو، غلط بات کی تمیز کر سکے گا، جو تعلیم کے ذریعے سے آدمی کے اندر یہ تمیز پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم فائدہ پہنچائیں، تو جتنی ہماری نیت اچھی ہوگی ابھی سے فائدہ پہنچانا شروع کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں، اپنے ادارے کو فائدہ پہنچاویں، گھر میں رہے تو اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو فائدہ پہنچاویں، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو فائدہ پہنچاویں۔ آپ کو جو آتا ہے آپ ان کو سکھا دیں، جو چیز آپ کو آ رہی ہے آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں پر محنت کر کے ان کو سکھا رہے ہیں تاکہ ان میں بھی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، آپ ان کو بھی فائدہ پہنچا دیں کہ وہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کے ذریعے سے ان کو آسانی سے مل جائے گا، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور بہت سی چیزوں سے آپ اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ گھر کا کچھ کام کر کے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی کام کاج تھا، وہ کام آپ نے اپنے ذمے لیا، اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کیا، گھر کا اپنے بھائی بہنوں کا بوجھ ہلکا کیا۔ تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاویں اور دوسروں کو بھی فائدہ ہی پہنچاویں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسکول میں آئے تو یہاں پر بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اسٹوڈنٹس بھائی ہمارا، وہ کوئی بھی اجنبی نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں، چاہے وہ دوسری کلاس کا ہو، دوسرے محلے کا ہو، دوسرے خاندان کا ہو، دوسری بستی کا ہو، دوسرے مذہب کا ہو، وہ اجنبی نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، تو سب ہمارے بھائی ہیں۔ کوشش اس کی کریں کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے مقصد میں لگیں۔ اپنے دوسرے دوستوں میں، بھائیوں میں کوئی کمزور ہے جس کو بیچارے کو کم سمجھ میں آتا ہے تو اس کا مذاق نہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو کم سمجھ میں آتا ہے، کمزور ہے، اس کا مذاق کیا جاوے، اس کا ٹھٹھا کیا جاوے، یہ انسانی صفت نہیں ہے، یہ جانور کی صفت ہے کہ جو قوی جانور ہوتا ہے وہ کمزور جانور کو دباتا ہے۔ جو قوی ہوتا ہے جانور، جیسے کتا ہے بلی کو دبائے گا، وہ بلی ہے وہ چوہے کو دباتی ہے، تو قوی جو ہے کمزور کو دباتا ہے۔ اور انسان کی صفت یہ ہے کہ جو قوی انسان ہے وہ کمزور کی مدد کرے، جو قوی ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ غریب کی مدد کریں، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، جس کے پاس علم نہیں اس کو علم سکھاویں، جو طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہے کہ سائیکل چلا سکتا ہے، جو نہیں چلا سکتا ہے، جس کے پاس سائیکل نہیں اس کو اپنی سائیکل پر پیچھے بٹھا لیں۔ ایک مضبوط اسٹوڈنٹ ہے کہ جس کے پاس 2 کاپیاں ہیں، اور ایک ایسا لڑکا ہے جس کے پاس ایک بھی بک نہیں ہے، تو اپنی ایک بک جو ہے زائد ہے اس کو دے دیں۔ جس کے پاس 2 قلم ہیں، ایک ایسا لڑکا ہے جس کے پاس قلم نہیں ہے، تو اپنی ایک قلم سے اس کی مدد کریں۔ یہ انسانی صفت ہے۔ جانور کی صفت جیسے میں نے بتائی کہ کتا ہے بلی کو دباتا ہے، بلی مضبوط ہے چوہے کے مقابلے میں تو وہ چوہے کو دباتی، اور چوہے کے مقابلے میں چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، جنتو ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں تو چوہا ان کو کھا جاتا ہے۔ لیکن انسان کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے سے کمزور کی مدد کرتا ہے۔ یہ انسانی صفت ہے کہ اپنے سے کمزور کی مدد کرے، اپنی جان ذات سے بھی، اپنے مال سے بھی، اور اپنے علم سے بھی ہم مدد کریں گے۔ کہ جو کمزور ہے، جس کو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا، استاد نے سبق پڑھا دیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، تو میرے ذمے ہے کہ میں اس کو سمجھا دوں، اس کا مذاق نہ کروں، اس کا ٹھٹھا نہ کروں، بلکہ اس کو میں بات سمجھا دوں، بھئی یہ اس طرح ہے، آپ ایسا کرو کہ یہ فائدہ ہو۔ یہ سال بھر اگر سمجھاتے رہے تو اس کو ایگزام کے موقع پر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی لکھے گا اور وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، ہمارے اس بھائی کی کامیابی جو ہے وہ ہماری کامیابی ہے۔ اس لیے اس سوچ کے ساتھ یہاں رہنا چاہیے کہ جس مقصد میں لگے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھنا چاہیے، ایران توران میں، لایانی میں، کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے عمومی طور پر ماحول ایسا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے مقصد کو چھوڑ کر بغیر مقصد کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، بغیر مقصد کی چیزوں میں۔
ٹھیک ہے ایک آدمی ہے تھوڑی دیر ہنسی مذاق کرے، وہ تھوڑی دیر کچھ کھیل کود کرے، ورزش کرے، تاکہ وہ اس کی ہنسی مذاق جو ہے دل دماغ کو فریش کر دے اور اس کی ورزش جو ہے اس کے جسم کو فریش کر دے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہنسی مذاق مشغلہ بن جاوے اور وہ ہمارے مقصد میں حرج پیدا کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا کھیل کود جو ہے وہ ہمارا مشغلہ بن جائے. کھیل کود جو ہے وہ مشغلہ بنانے کی چیز نہیں ہے. کھیل کود جو ہے کھیل وہ تو ورزش کے طور پر ہے، ایکسرسائز کے طور پر ہے کہ باڈی کو جو ہے قوت ملے، اور یہ قوت جو ہے مقصد میں استعمال ہو. جسم کو قوت ملے تو یہ طاقت کو ہم مقصد میں استعمال کریں. انسانی برادری کا، انسانیت کا مقصد جو بیان کیا ابھی جو آیت تلاوت کی قاری صاحب نے، اس میں ایک آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. تو اس میں جو پہلی آیت انہوں نے تلاوت کی، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو مقصد سمجھایا ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. زندگی کو مقصد میں استعمال کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو مقصد میں استعمال کرنا چاہیے. اصل ہے کھیل کود ہمارا مقصد نہیں ہے. کھیلنا اس لیے ہے کہ مقصد کو تقویت ملے، کہ جو ہمارا کام ہے، جیسے ہم آرام کرتے ہیں تو سونا مقصد نہیں ہے، اس لیے سو رہے ہیں کہ فریش ہو جائیں تاکہ دن میں کام کر سکیں. ایسے صبح شام اگر آدھا گھنٹہ کھیلتے ہیں تو ہمارا کھیلنا کھیلنے کے لیے نہیں ہے، کھیلنا کھیلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے کھیل رہے ہیں کہ یہ کھیلنے سے، ایکسرسائز سے یا ورزش سے جو ہے ہمارے جسم کو قوت حاصل ہو تاکہ اس قوت سے ہم اپنا کام کر سکیں، اپنی اور انسانیت کی خدمت کر سکیں. مقصد ہمارا عبادت ہے، اور اگر آدمی لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو خدمت بھی عبادت ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ بھی ایک وہ عبادتیں ہیں جو فرائض کے طور پر ہے، نماز روزہ وغیرہ ہیں اور دیگر جو فرائض ہیں. اور ایسے عبادت کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو فائدہ پہنچاوے. اس لیے آپ سے ایک گزارش تھی کہ اپنے مقصد میں لگیں. صبح شام اگر ورزش کرتے ہیں تو اپنے ٹیچرز، اپنے اساتذہ کے مشورے سے ورزش بھی کریں. ان سے پوچھیں کہ ہمارے لیے کون سی ورزش مفید ہے. جو ٹیچر ہوتے ہیں نا اس لائن کے ورزش بتانے والے، تو ان سے پوچھیں کہ ہمارے لیے کون سا کھیل مفید ہے کہ جس میں ہمارا زیادہ وقت بھی برباد نہ ہو اور ہماری باڈی کو فائدہ ہو، جسم کو فائدہ پہنچے. ایسا کھیل کھیلیں. باقی اس زمانے میں بہت سے کھیل ایسے ہیں جو کھیل سے بدل کر تجارت بن گئے، تجارت سے اوپر جا کر اس میں سٹا ہو گیا اور وہ جوا بن گیا. حالانکہ ادھر ورزش ہو رہی ہے ایک طرف، لیکن اسی کے ذریعے سے جوا کھیلا جا رہا ہے دنیا میں. تو ایسا کھیل ہم کیوں کھیلیں گے؟ اور ایسے کھیل میں ہم کیوں دلچسپی لیں گے کہ جس کے ذریعے سے سٹا ہو رہا ہو، یا جس کے ذریعے سے گناہ ہو رہے ہو، جس کے ذریعے سے لوگوں کا حق دبایا جا رہا ہو، اور جس کھیل کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو. جیسے ہوتا ہے سب جگہ محلوں میں لڑکے 5-10 لڑکے جمع ہو کر بال بیٹ لے کر نکل جاتے ہیں اور گلی میں کھیلنا شروع کرتے ہیں. ارے کرتے نا، تو گلی میں کھیل رہے ہیں، پوری گلی والے پریشان ہیں ان سے، محلے والے پریشان ہیں. کسی کے بلب پر ان کی بال لگ گئی ہے، کسی کی گاڑی کا کانچ ٹوٹ گیا ہے، اور کسی کو اس کی بال کے ذریعے سے کسی کو لگ گیا ہے، اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. محلوں میں لڑکے نکڑوں پر بیٹھے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ یہ کھیل کر آئے 2 گھنٹہ کھیلیں، اب 4 گھنٹے لڑیں گے. تو یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. سمجھداری کی بات ہے، بولو نا بھائی، یہ سمجھداری ہے. سمجھداری یہ نہیں، ورزش کریں تھوڑی بہت، لیکن وہ ورزش ایسی کریں کہ جس سے اپنے جسم کو فائدہ پہنچے، اور اس ورزش کے ذریعے سے جو طاقت اور قوت ملے گی، اس طاقت قوت سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے. جو تعلیم میں مشغول ہیں اس تعلیم میں ہم دلچسپی لیں گے اور پوری قوت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ پڑھائی کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ بچیاں بھی اسی کی نیت کریں. بچیاں بھی اس لائن کا کوئی کھیل نہ کھیلیں کہ جس سے جو ہے آپ کی یعنی عزت پر اور آپ کی عفت پر اور آپ کی صحت پر اس کا کوئی غلط اثر پڑے.
بلکہ پوری تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ، حیا کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول میں رہیں، اور جو اوقات اسکول کے ہیں تو پوری حیا کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو ہے آویں، اور یہاں بھی جو رہیں تو پوری تمیز ادب کے ساتھ رہیں۔ جو پڑھائی ہو رہی ہے اس پڑھائی پر اپنی محنت کریں، اس کے علاوہ کی جو دیگر ایسی چیزیں کہ جو ہماری زندگی پر، ہماری عزت پر، ہمارے ماں باپ کی عزت پر جس سے آنچ آتی ہو، ایسا کوئی کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ نفس ہے۔ جیسے ہر ایک کے پیٹ میں جٹھڑ ہے، اس میں گندگی جمع ہوتی ہے، اندر جو چیز جمع ہوگی، کیا جمع ہوگا کہ اندر تو گندگی جمع ہوتی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ لازمی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر ایک کے ساتھ نفس ہے اپنا، نفس کا کام ہے برائی کی طرف لے جانا، کہ وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ وہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ایسی غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے، گالی گلوچ سے، برے ماحول سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایک دوسروں کو بھی خیر کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسروں کو بھلائی کی بات کہنا چاہیے۔ اچھی بات جو ہے وہ فائدہ ہی کرتی ہے۔ اچھی خوشبو آدمی لگا کر آئے گا تو وہ خوشبو چاہے کوئی سونگھے نہ سونگھے اس تک پہنچے گی وہ، اور اگر کسی کے جوتے میں بدبو لگ گئی ہے تو وہ چاہے نہ چاہے لوگوں کو اس بدبو کا احساس ہوگا۔ ایسے ایک دوسروں کو بھی اچھی بات کہنی چاہیے۔ اس لیے گزارش ہے، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، پابندی کرنے کی بات کہی ہے، رات میں جلدی آرام کرنے کے بارے میں ہے، تو اس پر آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اگر تاخیر ہو رہی ہے تو دھیرے دھیرے کر کے بھی رات میں جلدی آرام کر لیں، تاکہ صبح جلدی اٹھ کر بالکل فریش اسکول میں آ سکیں۔ ورنہ یہ ہوگا رات میں آپ دیر سے سوئے ہیں، صبح آ بھی جاؤ گے تو اسکول میں آپ ٹھیک سے سبق نہیں سن سکو گے، آرام سے نہیں بیٹھ سکو گے، کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ نیند پورا ہونا یہ جسم کا حق ہے، ہماری جسم کا حق ہے، اس لیے رات میں جلدی آرام کریں، اور صبح اٹھ کر جو ہے اپنی تیاری کریں، پوری تیاری کے ساتھ آویں، آگے سے دیکھ کر آویں، یہاں رہ کر محنت کے ساتھ پڑھیں، جو پڑھائی ہوئی اس کا ہوم ورک جو ہے اچھی طرح سے کریں، اور پابندی کے ساتھ اسکول میں آنا ہے، اور اسکول کی جو کچھ پراپرٹیز ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ذرا برابر بھی چارانے کا بھی نقصان نہیں کرنا ہے۔ ابھی سے ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ اگر ہم سے نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا جواب ہمیں اللہ کے وہاں دینا ہے۔ ایک تو ہے کہ اسکول میں کسی نے نہیں دیکھا، ہم سے نقصان ہو گیا، لیکن اس کا جواب ہمیں اللہ کے وہاں دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس حساب سے بچنے کے لیے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہاں رہیں۔ اور ایک بات جو میں نے عرض کی، دوہرا دو دوبارہ، کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ اساتذہ تو کیا کہ ہم سے بڑا جو بھی ہے، ہم سے بڑا جو بھی اس کی عزت کریں گے۔ گیٹ مین ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، پیون ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، پھر درجہ بدرجہ استاد ہیں، ان کا درجہ اور زیادہ ہے، تو سب کی عزت کریں۔ ہاں، بدتمیز نہ بنیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی کسی کو بھی جواب دے دیں، کسی کے سامنے بول دیں۔ یہ کوئی آدمی کا کمال نہیں ہے کہ آدمی کسی کو بھی جواب دے دیں، اور پھر آدمی کہے کہ میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، تو یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، یہ تو جانور کی صفت ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتا ہے کہیں بھی، وہ تو جانور کی صفت ہے۔ یہ تو کتے کی صفت ہے کہ وہ نہ شریف کو دیکھتا ہے نہ رذیل کو دیکھتا ہے، سب پر بھونکتا ہے۔ یہ کوئی انسان کی صفت ہے؟ بلکہ ہم انسان ہیں، تمیز سے، ادب سے، مریاداؤں سے رہیں گے۔ اپنے ٹیچرز ہیں، استاد ہیں، ان کی عزت کریں، کہ جن کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم ان کی عزت کریں گے اور ان کو ہم فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ان چیزوں کے خیال کے ساتھ اگر تعلیم حاصل کرنا رہی تو آگے جا کر نوکری کرنا، جاب کرنا، یا اس تعلیم سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا، وہ تو ایک دوسری بات ہے، نمبر 2 کے درجے کی چیز ہے۔ لیکن تعلیم کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اچھے سچے انسان بن جاویں۔ اسی نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اسی نیت کے ساتھ یہاں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اسی کی گزارش اور درخواست ہے لڑکوں سے بھی، لڑکیوں سے بھی، کہ ان چیزوں کے خیال کے ساتھ اپنی تعلیم میں جی لگاویں، جان کھپاویں، اور جو اللہ کے فرائض ہیں ان فرائض کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ 5 وقت کی جو نماز ہے اس کا اہتمام کریں، کسی حال میں بھی نماز فوت نہ ہو۔ یہاں رہتے ہیں تو ریسیس ملتی ہے، اس وقت جو ہے اپنی نماز کی پابندی کر لیں، گھر سے ہی وضو کر کے آویں۔ وضو کے ساتھ رہنا بہت بڑی چیز ہے، باوضو رہنا، ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آدمی کے پاک صاف ہونے کی علامت ہے کہ ہر وقت وضو کے ساتھ ہے۔
تو پھر نماز کا وقت جہاں بھی ہو جائے گا نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی. تو اپنی نماز کی پابندی کریں, ایک دوسروں کو خیر کی بات کہتے رہیں, اچھی بات جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, وہ بھی آج جو قاری صاحب نے قرات پڑھی اس میں یہ آیت بھی پڑھی, وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ ایک دوسروں کو نصیحت کرتے رہو. نصیحت کرنا جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے, اچھی باتیں کہتے رہیں. اساتذہ اکرام سے بھی ہماری گزارش ہے یہ, کیونکہ نصیحت زیادہ بڑے کیا کرتے ہیں, تو اپنی کلاس میں جو ہے ہمارے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے روزانہ اگر 2-4 باتیں ایسی روزانہ ہی ہوتی رہی تو یہ بات جو ہے اثر کرتی ہی ہے. 5 باتیں ہوئی ہیں, 5 میں سے ایک بات تو ضرور اثر کرے گی. 50 کے درمیان میں کہی گئی ہیں, 50 میں سے 25 نہیں تو 20 تو لیں گے ہی. عامتاً یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے مربی کو, استاد کو جو ہے اور بڑوں کو اس طرح مایوس کرتا ہے کہ آج کل کے بچے مانتے نہیں, آج کل کے بچے سنتے نہیں. ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں, مایا یہی کہتی ہیں کہ بچے بہت پریشان کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں. ضرور یہ بھی ایک مسئلہ بڑا ہے, کیونکہ ماحول ایسا بنا ہے کہ جس میں آزادی ہے, بے راہ روی ہے, وہ زیادہ دکھایا جا رہا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو ہے نصیحت کم لی جا رہی ہے, لیکن نصیحت ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ چاہے 2 منٹ صحیح شروع میں یا اخیر میں کچھ نصیحت کی باتیں محبت کے ساتھ ہو جاوے, تو انشاءاللہ یہ خیر خوبی کی باتیں جو ہیں دلوں پر اثر کرتی ہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. ہاں, اور ایک جو بنیادی بات ہے جس نے پوری دنیا کو اس وقت چاہے ایک طرف بہت بڑا فائدہ پہنچایا ہے اور دنیا کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا ہے, دوسری طرف اس کے بہت سارے یعنی نیگیٹو پوائنٹ سامنے آتے ہیں سب جگہ پر, چاہے وہ دینی ہماری تعلیم گاہیں ہو یا اسکول کالجز ہو یا گھریلو ماحول میں بھی, وہ موبائل ہے. ایک طرف تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن دوسری طرف جو اس کی مضرت اور نقصانات ہیں, اور اس عمر میں خصوصاً اگر کوئی اس کا عادی بن گیا تو بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. ایک نشہ ہے, وہ ایک قسم کا نشہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے لیے بیٹھے رہتے ہیں, حالانکہ بالکل چھوٹے بچے ہوں. اپنے آپ کو بچائیں. ہاں, عقل مندی کی چیز یہ ہے, ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, ہر نقصان پہنچانے والی چیز. تو یہ اس عمر میں ہمیں کوئی ایسی بنیادی ضرورت تو ہے نہیں. وہ ایک تو کاروباری لوگ ہیں تو ان کو اپنے کاروبار کام کاج میں اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس عمر میں جو ہے موبائل سے اپنے آپ کو خوب بچاویں, ورنہ وہی بہت سارا وقت 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھا جائے گا, اور پھر اتنا نہیں ہوگا کہ آپ کا وقت کھا لے گا. وہ اس کے اندر جتنے نیگیٹو چیزیں ہیں اور غلط جو چیزیں ہیں, اس کا آپ کی زندگی پر غلط اثر ہونا ابھی سے شروع ہو جائے گا, اور بچپن سے ہی وہ غلط چیزوں کی عادتیں ہو جائے گی. تو اس لیے گزارش تھی لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی کہ موبائل سے اپنے آپ کو بچاویں. ضرورت ہے گھر میں والد کا والدہ کا موبائل ہے, اس سے اپنا کام نکال لیں, مستقل رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس عمر میں. اس لیے ہمارے ایک دوست ایک ملک میں جا کر آئے, انہوں نے کہا اس ملک میں جو ہے وہاں چھوٹے بچوں کو موبائل نہیں دیے جائے, بلکہ جوانی تک بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیتے ہیں. اپنے یہاں ایک قسم کا رواج سا ہو گیا ہے کہ بچے بھی آج کل موبائل لے لیتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچا. اس سے آپ کی صحت پر بھی اثر ہے, اور تعلیم پر بھی اثر ہے, اور اخلاق بھی اس سے خراب ہو رہے ہیں. ایسی چیزیں اس میں دکھائی جا رہی ہیں جس سے اخلاق بھی برباد ہو جاتے ہیں. تو آدمی نہ دنیا میں کسی کام کا رہے گا, اور آخرت میں آدمی آخرت خراب کر کے جائے گا تو اللہ کے وہاں کیا جواب دے گا. تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو خوب بچاوے, موبائل سے اس سے جتنا ہو سکے دور رہیں. نہ دوستوں کے موبائل استعمال کریں نہ خود لائیں. جیسے اسکول میں تو آپ اہتمام اس کا کر رہے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے یہ کہ اسکول میں لڑکے لڑکیاں کوئی موبائل لے کر نہیں آ رہے. ایسے اپنے گھر کے ماحول میں بھی اس سے بچیں, اور آنے جانے کے لیے جو ہے زیادہ تر سائیکل کا استعمال کریں. سب سے اچھا تو پیدل ہی ہے کہ آدمی ورزش کا پیدل چلے, لیکن چونکہ پیدل میں وقت بہت سارا چلا جائے گا, آپ کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے, ٹائم وقت ہوتا ہے. صبح مدرسے جا رہے ہیں, پھر آپ اسکول آ رہے ہیں, پھر واپس جا کر اور کام کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے زیادہ سائیکل استعمال کریں. ہم لوگ ہالینڈ گئے تھے, نیدرلینڈ, تو وہاں دیکھا کہ ہر آدمی سائیکل چلا رہا ہے, ہر آدمی سائیکل چلا. گھر میں 5 لڑکے, کل ممبر 5 ہیں, 2 والدین ہیں, امی ابا ہیں, 3 بچے ہیں, تو گھر میں 5 سائیکل ہیں. اور مستقل ان کے وہاں تو ایک راستہ 4 ویلر کے لیے ہے,
ایک راستہ سائیکل کے لیے ہے اور تیسرا راستہ جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لیے، اور مستقل سبھی سائیکل چلا۔ تو میں نے معلوم کیا وہاں بہت سے لوگوں کو جب دیکھا تھا، بلکہ وہاں کے بڑے بڑے رئیس لوگ، منسٹر لوگ سائیکل چلا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اس میں ایکسرسائز ہے، دوسرا اس سے پولیوشن نہیں ہوتا، تیسرا اس میں خرچہ نہیں ہے سائیکل میں، کہ بہت سارا پیسہ بچتا ہے۔ اگر پیٹرول استعمال کرتے ہیں تو روزانہ 50-100 روپے کا پیٹرول جائے گا، تو 100 روپے کا اگر روزانہ ہوا تو مہینے کا 3000 کا ہوا، تو 12 مہینے کا 36,000 روپے کا پیٹرول ہوا، اور کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس سے ایکسرسائز ہو جاتی ہے، تیسرا پولیوشن نہیں ہو گیا، جتنا پیٹرول جلتا ہے اتنا پولیوشن ہوتا ہے۔ تو یہ ترقی یافتہ ملک شمار ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا ملک شمار ہوتا ہے، ترقی یافتہ ملک ہے نیدرلینڈ۔ تو وہاں بلکہ پورے یورپ میں دیکھا، یورپ کے اکثر جگہوں پر یہ ہے کہ وہاں سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، جب ان کو سٹی سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہ گاڑی استعمال کرتے ہیں، کار استعمال کرتے ہیں کہ اب 20-25-50 کلومیٹر دور جانا ہے، ورنہ سٹی میں 5-10 کلومیٹر تک جو ہے وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں 15 سال کے ہو جاتے ہیں تو سائیکل چلانے میں شرم آتی ہے، حالانکہ یہ تو ورزش ہے ایک قسم کی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ابھی احمد آباد، سورت، بمبئی میں صبح صبح دیکھتے ہیں کہ جوان لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہے سائیکل لے کر نکلتے ہیں، 1 گھنٹہ سائیکلنگ کرتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے؟ گھنٹہ پر سائیکلنگ کرتے ہیں وہ۔ تو وہ سائیکلنگ کرتے ہیں صحت کے لیے، اور آپ کو ابھی سے موقع ہے تو اسی کا استعمال کریں، تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، آپ کے والدین کو بھی فائدہ ہے، اور صحت بھی ٹھیک رہے گی، پولیوشن کم ہوگا، خرچہ نہیں ہوگا، اور جسم مضبوط ہوگا۔ ورنہ ابھی 20 سال کا جوان آدمی ہے اور 10 کلو وزن نہیں اٹھا پاتا ہو، تو یہ کوئی آدمی کی خوبی کی چیز نہیں ہے۔ انسان کی خوبی تو یہ ہے کہ وہ اچھا کام کرے، زیادہ کام کرے، اپنا بھی کام کرے، دوسروں کا بھی کام کرے، یہ آدمی کی خوبی ہے۔ کام لینا خوبی نہیں ہے، کام کرنا خوبی ہے۔ کسی کا کام کر دینا یہ خوبی ہے، کسی سے کام لینا یہ خوبی نہیں ہے۔ اس لیے سائیکل چلاوے، اسکول آ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو سائیکل لے کر آوے، اس میں اس کو عیب نہ سمجھیں، اس سے آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون موبائل لائے گا؟ نہیں لائیں گے انشاءاللہ، اور سائیکل سب چلائیں گے تاکہ بائک کا زیادہ وہ بھی نہ رہے، اور سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل لا رہے ہیں تو یہاں بھی ابھی دیکھا کہ اکثر یعنی نظام اس کا قابو میں نظر آ رہا ہے۔ وہاں بھی میں نے دیکھا اقبال پرائمری میں کہ وہاں بھی اب یعنی پارکنگ ٹھیک ہونے لگی ہے، ورنہ یہ بھی ایک ہماری تکلیف بڑی تھی کہ سائیکلیں تھی نہیں، آئی تو اس کو رکھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، بائک 4 ویلر تھی نہیں پہلے، اب لائے ہیں تو اس کو کہاں رکھنا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے آدمی کو، بالکل راستے میں بیچ میں رکھ کے آدمی آ جاتا ہے۔ کسی دکان پر آدمی کھڑا ہے تو بائک لے کر دکان کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا، راستے میں 2 دوست کھڑے ہو گئے بائک لے کر آمنے سامنے، ان کو پتہ ہی نہیں کہاں کھڑا رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس پڑاؤ میں لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ راستے پر بھی جانور تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن لوگوں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ان کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا، جنہوں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے ان کا عمل قبول نہیں ہوگا، یہ تکلیف پہنچانا ہے۔ ابھی سے اس کی کوشش کریں کہ سائیکل چلا رہے، تمیز سے چلاویں، راستے پر ادب سے چلاویں۔ کسی جگہ ہم اپنی سائیکل رکھیں، چاہے ہمارے گھر کے آگے ہیں، ہمارے گھر کے آگے ہمارا نہیں ہے، وہ سب کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آگے رکھا ہے نا، تو ہمارے گھر کے آگے ہیں لیکن وہ ہمارا نہیں ہے، وہ سب کا ہے، وہ راستہ ہے، تو ہم راستے پر سائیکل نہیں رکھیں گے، اس کو سائیڈ میں پارکنگ کریں گے۔ اگر گھر میں جگہ ہے ایسی پارکنگ کرنے کی تو گھر میں ہی رکھیں، سستی نہ کریں اس میں۔ عموماً گھروں میں، بہت سے گھروں میں جگہ ہوتی ہے پارکنگ جتنی کہ سائیکل اندر رکھ دیں، لیکن سستی کرتے اندر نہیں لے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ سائیکل اپنی ٹھیک سے تمیز سلیقے سے رکھیں، اور گھر کے آگے بھی رکھیں تو ایسے رکھیں کہ اس سائیکل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ ہم کو تو جوتے نکالنے کا بھی طریقہ بتایا کہ جوتا بھی سلیقے سے رکھیں، ایک طرف رکھیں، تاکہ یہ جوتا جو ہے وہ کسی کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، لڑکیاں بھی کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بھائی سب طے کر دیں انشاءاللہ۔ کیا طے کر دیں؟ ہمارے بچے الحمدللہ مولانا اور ہمارے اساتذہ کرام
سبھی آپٹیمسٹ ہیں، اساتذہ کرام جو ہیں آشاوادی ہیں۔ الحمدللہ یہ آشا اور امید سے ہی آپ کو بھی ہم نے جو ہے دعوت دی تھی کہ انشاءاللہ ہمارے بچے جو الحمدللہ عمل کرتے ہیں۔ الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، عزیز اقارب کی، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، پورے عالم میں اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہماری اور انسانیت کی جو حاجتیں ضرورتیں ہیں تو ہی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ جن کاموں میں ہم لگے ہیں یا اللہ ہمیں کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ ہماری زندگیوں کو یا اللہ خیر خوبی کی طرف متوجہ فرما دے، اور یا اللہ تمام برائیوں سے، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ برے کاموں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور اچھے کاموں کی رغبت اور محبت پیدا فرما کر اچھے کاموں میں زندگی لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے حق میں بھی مفید بنا اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ بچے بچیاں ہیں یا اللہ سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرما، جو تعلیم لے رہے ہیں اس تعلیم میں کامیابی نصیب فرما، اور یا اللہ زندگی کے تمام مراحل میں کامیابیاں نصیب فرما، تمام شرور سے فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کی فضا قائم فرما، ظلم و تعدی کو عافیت کے ساتھ ختم فرما۔ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو عافیت سے دور فرما دے، جتنے بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں نصیب فرما دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ سب کی حاجتوں و ضرورتوں کو یا اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، جس کے دل میں جو جائز حاجتیں تمنائیں ہیں تو اپنی فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔